بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، صبح میں ایک صبح تھی جب ہم نے سورہ ہجر کا آغاز کیا تھا، اور آج بھی ایک صبح ہے جب اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اسی طرح کوئی دن تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے، اور کبھی وہ دن آنے والا ہے جب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ہر چیز میں ایک سبق ہوتا ہے۔ ایک صبح ہوگی جب ہم یہاں نہیں ہوں گے اور ہمارے بارے میں مشورہ ہو رہا ہوگا کہ کون ہے جو فلاں فلاں مسجد میں جا کر اس کی فوتگی کا اعلان کرے گا، کون اس کی قبر کو کھودے گا، گھر کی کس جگہ پر اس کی میت کو غسل دیا جائے گا، اور پھر ہمیں اٹھا کر قبرستان لے جایا جائے گا، اور وہاں ایک گڑھے میں جب رکھ کر لوگ واپس آئیں گے تو وہاں تھوڑے سے وقت کے لیے کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، بالکل ہماری ہمسائیگی میں کل ایک چلتا پھرتا انسان، یعنی اس کو دیکھ کر کل ہی میں سوچ رہا تھا کہ اس کو دل کا عارضہ ہوا ہے، لیکن یہ تو بالکل تن و مند اور تندرست ہے۔ تو آج صبح اس کے موت کی خبر آئی، رات کو فوت ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک دن چلے جانا ہے۔ اچھا چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، یہ تو ہوتی رہتی ہیں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے۔ مرنے والے اور ہیں جو مر جاتے ہیں، ہم نے کہاں مرنا ہے، ہم نے تو یہاں رہنا ہے۔ پتہ نہیں اندر سے کوئی چیز ایسی ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ جی، اس لیے بیان کیجئے کہ دوست بھی جانتے تھے اور دشمن بھی جانتے تھے، خود حضرت محمد مصطفیٰ بھی جانتے تھے، اور سارا زمانہ جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو ابتلا آ رہی ہے، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ سیدہ فاطمہ کی وجہ سے تو نہیں ہے، حسن اور حسین کی وجہ سے بھی نہیں ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی ذاتیات کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ آ رہا ہے کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یہ جن مصیبتوں سے آپ کو گزارا جا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے گزارا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت کا یہ مقام عطا کیا ہے۔ دو آدمیوں کو نوکری ملتی ہے، ایک کو نوکری ملتی ہے کہاں کہ تو نے واش روم صاف کرنے ہیں، اور دوسرے کو ملازمت ملتی ہے کہ اس نے بادشاہ کی نیابت کرنی ہے، اور بادشاہ بھی وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہاں کے بادشاہ کیا بادشاہ ہے؟ آج بادشاہ ہیں، کل کھلے کھا رہے ہوتے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اپنی زمین پر قبر بھی نہیں ملتی، متحدہ امارات کرستانوں میں سسک سسک کر مرتے ہیں، جو کندھے اچکا کر کہتے تھے کہ ہماری طاقت کو دیکھو۔ کل امریکہ کے صدر کو پولیس والے اس طرح اٹھا کر لے جا رہے تھے جس طرح بچپن میں سکول سے بھاگے ہوئے بچے کو ٹنگوڑانے اٹھا کر ہم سکول میں لے آتے تھے۔ یہ بادشاہ ہے؟ بادشاہ میرا اللہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ، اور اس کی نیابت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی مقامی کا، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جس کو عطا کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ سب سے بڑا، اور عزت بھی سب سے بڑی اللہ کے بعد اگر کسی کو ملی ہے تو وہ کس کو ملی ہے؟ محمد مصطفیٰ کو۔ کبھی آپ تصور کریں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کا تذکرہ لاہور میں ہو رہا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا تذکرہ امریکہ میں ہو رہا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا تذکرہ سعودی عرب میں، یار تیرے سعودی عرب میں تیری بات ہو رہی تھی۔ میرے یہ پاک محمد ہے، کائنات کے کونے کونے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ اتنی بڑی عزت آپ کو عطا کر دی، ہاں جی۔
اب اتنی بڑی اگر عزت آپ کو عطا ہوئی ہے تو حکم یہ ملا ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ طریقے ہاتھ۔ یہ کوئی چھوٹی عزت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عزت ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور پھر کہا اپنے رب کی، یہ کوئی غیر ہے، یہ تیرا اپنا رب ہے۔ جس طرح کہتے ہیں تیرا اپنا باپ ہے، یار باپ کیا چیز ہے؟ رب کے مقابلے میں باپ کیا چیز ہے جی؟ تیرا رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے عزتیں عطا کی ہیں، جس نے تیرا مقام بنایا ہے، اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اور پھر کہا کہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور عزت کے بھی بہت بلند مقام پر تیرا خدا تجھ کو لے گیا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ پستی اور عاجزی اور درماندگی کا بھی آخری وہ مظاہرہ کیجئے جو سجدے کی صورت میں ہوتا ہے، اس لیے آپ سجدہ بھی کیجئے۔ جو گولیوں کے پھکے کھا کر سوتے ہیں نا، اس وقت کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ ڈپریشن، پریشانی، غم، دکھ، گھر کا دکھ، اولاد کا دکھ، کاروبار کا دکھ، سماج کا دکھ۔ یہ ڈپریشن کا علاج میرے اللہ نے بتایا ہے، پریشانی کا علاج بتایا ہے۔ کائنات کی جتنی بڑی پریشانیاں ہیں یہ دو کام کر لیجئے، واللہ آپ کو میڈیسن اور گولیاں کھانے کی بجائے یہ طریقہ اختیار کی خدائی نسخے کو آپ استعمال کر لیجئے، آپ کی ساری ڈپریشن چلی جائے گی۔ کہ جب بھی دکھ پہنچے اپنے رب کا تذکرہ کیجئے، اور جب بھی دکھ پہنچے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، اور سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کیجئے۔ آپ کے دل کو جو سکون ملے گا، آپ کی پریشانیوں کا جو علاج یہاں ہے وہ کسی اور دوسری چیز میں موجود نہیں ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میرے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے میں تو نماز بھی بھول جاتا ہوں، جبکہ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل یہ آپ دیکھیں، کسی سے پوچھ لیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، چاہے وہ انفرادی دائرے میں آتی تھی، اجتماعی دورے میں آتی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کی نیت کرتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ ہے اصل علاج پریشانیوں کا۔ دنیا اس سے غافل ہے، یہ مفت علاج ہے لیکن زبردست علاج ہے۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب سے محبت کیجئے، اپنے رب کی پوجا و پرستش کیجئے، اپنے رب کی اطاعت کیجئے۔ عبادت میں یہ تین چیزیں شامل ہیں۔ ہم پوجا و پرستش کو عبادت سمجھتے ہیں، ہاتھ باندھ لیا، رکوع کر لیا، سجدہ دے لیا، یہ عبادت کا 1/3 ہے، 1/3 ہے۔ عبادت کا پہلا حصہ آپ بے شک عرب کی لغت کو پڑھ کر دیکھیں، اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے محبت، جس کی آپ پوجا و پرستش کر رہے ہیں۔ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیے، اس کی محبت بھی یہاں کہیں ہے۔ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، پھر پوجا و پرستش، اور اس کے بعد اطاعت، فرما برداری۔ اللہ کا جہاں حکم آ گیا ہے کسی دوسرے کا، چاہے کوئی ہو، میں اس کے حکم کو دیوار پر اٹھا کر دے ماروں گا، یہ عبادت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ یاتیک الیقین۔ اور یہ 1-2 دن کی نوکری نہیں ہے، یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، یہ صحت کی حالت میں، بیماری کی حالت میں نہیں کرنا، صرف صحت کی نہ، ایسا نہیں ہے۔ سفر میں کرنا ہے، حضر میں نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ پریشانی میں کرنا ہے، خوشی میں نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ خوشی اور غم میں، سفر اور حضر میں، صحت و تندرستی میں، بیماری میں، جس حالت میں بھی ہو، یہاں تک کہ حتیٰ یاتیک الیقین، جب تک یقین نہ آ جائے اس وقت تک تم نے رب کی عبادت کرتے ہی رہنا۔ یہاں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بوڑھے ہو یا جوان ہو، تندرست ہو یا مریض ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ یہاں کوئی چھٹی نہیں ہے، یہاں کوئی رخصت کا تصور نہیں ہے جی۔ انہی راستوں پر چلنا ہے۔ یہ مشکل راستے نظر آتے ہیں یا آسان راستے نظر آتے ہیں؟ راستے یہی ہیں، ان کے اوپر چلنا ہے۔ یہ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد ہم سب کو یہی نصیحت ہے۔ یہ عبادت کوئی اپنی مرضی کا کھیل نہیں ہے، اپنی مرضی کا شغل نہیں ہے کہ جب جی چاہا کر ڈالا اور جب جی چاہا چھوڑ دیا۔ رمضان آیا تو مسجد بھر گئی، رمضان چلا گیا تو صفیں ترستی رہتی ہیں سجدوں کے لیے۔ کیا اس وقت مسلمان تھے، اب مسلمان نہیں رہے ہو؟ اب بھی مسلمان ہو، اب بھی تمہاری ضرورت ہے۔ یہ ہر وقت اور ہر گھڑی، زندگی سے لے کر، شعور سے لے کر موت تک یقین۔ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، یقینی امر ہے، تو اس لیے اس کو یقین کہا گیا۔ جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زنا کرنا گناہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے، لوگ کہتے ہیں بدنظری گناہ ہے،
لوگ کہتے ہیں بدگمانی گناہ ہے، لوگ کہتے ہیں کسی کی عزت پر ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، یہ سارے گناہ ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو سب سے بڑا گناہ، ان گناہوں سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان قرآن کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کرے۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب تک آپ قرآن نہیں سمجھیں گے تو آپ کو ان گناہوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ دوسرے گناہ بھی ہیں، لیکن یہ قرآن کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے یہ بہت فرض ہے اس کے اوپر، لیکن اس کو کرنا بہت بڑا گناہ ہے مسلمان کی زندگی میں۔ اس گناہ سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ایک آیت کا ترجمہ سنا ہے، تشریح سنی ہے، اور اس موقع پر ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کوئی سچی بات، کوئی حقیقی بات، کوئی مفید بات ہم کہہ سکے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اس کے بیان کرنے میں اگر کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہے، کوئی مبالغہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نئے جذبے کے ساتھ اگلی صورت کا آغاز جو ہم کر رہے ہیں اس کو بھی سبکن پڑھنے اور سننے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی